ایران اور اسرائیل تنازع، اور یہ تنازع کیا رخ اختیار کر سکتا ہے، کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے خطے پر، اس پر بات کرنے کے لیے سابق وزیر خارجہ خورشید قصوری صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. خورشید قصوری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خورشید قصوری صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، آپ کو یہ کانفلکٹ کس جگہ کہاں جاتا ہوا لگ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ تنازع جو ہے وہ مزید پھیل سکتا ہے، یا صورتحال زیادہ عرصہ ایسے چل سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ نیچر آف کانفلکٹ ایسی ہے کہ کنٹین تو تبھی ہو سکتا ہے اگر کوئی امریکہ اب رول پلے کرے. اب عجیب و غریب سچویشن یہ ہے کہ اب یہی کہا جا رہا تھا کہ امریکہ کی اور ان کی ایران کی بات چیت ہو رہی ہے اور نیوکلیئر پروگرام، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم کی مخالفت کے باوجود یہ بات چیت شروع کی تھی. اور کئی رپورٹس ایسی بھی آ رہی تھیں کہ کئی دفعہ آتی تھیں کہ اچھی طریقے چل رہی ہیں بات چیت جو ہے. یہ ٹھیک ہے، آخری میٹنگ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ پروگرس وہ نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ خیال تھا کہ وہ یورینیم انرچمنٹ کو بند کر دیں گے تو وہ ایران اس کے لیے ریڈی نہیں تھا. اٹ واز کوائٹ کلیئر. شاید ان کے دماغ میں یہ ہو کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو کہ بڑی کوئی مائنر قسم کی انرچمنٹ اجازت دے دی جائے انڈر ویری اسٹرانگ سیف گارڈز. لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کی بات سے ایسے لگا کہ پروگرس وہ نہیں ہو رہی جیسے پہلے انڈیکیشن مل رہی تھی. تو دو تین وجوہات پہ اس کا پورا فائدہ اٹھایا پرائم منسٹر نیتن یاہو نے. وہ اپنی پولیٹیکل سروائیول کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے وہ جنگ غزہ میں بھی لمبی کیے جا رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کا پبلک اوپینین کو مد نظر رکھتے ہوئے نیتن یاہو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی امریکن پریزیڈنٹ کھل کے میری مخالفت نہیں کرے گا. تو ایک تو یہ تھا کہ IAEA کا جب میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے جب کہا کہ ایران از ناٹ لیونگ اپ ٹو اٹس کمٹمنٹ، تو اس کا مطلب یہ انہوں نے لیا کہ ایران جو ہے وہ ریس کر رہا ہے ٹورڈز نیوکلیئر ویپنز. اگر وہ ریس کر رہا ہو تو حیرانی کی بات تو نہیں ہے، کیونکہ اس پہ تو بہت تھریٹس آ رہی ہیں، اور جس طرح ان کے جتنے علاقے میں ایلائز ہے، جن کو پروکسیز بھی کہا جاتا ہے، ایلائز کہہ لیں جو مرضی کہہ لیں، حزب اللہ ان لیبنان، اینڈ آلسو جو سیریا، عراق، اور اس طرح جو شام اور یہ پیلسٹائن کے اندر خود حماس جو ہے. تو لگ یہ رہا تھا کہ ایران کو آہستہ آہستہ بے دست و پا کیا جا رہا ہے، تو وہ ایران اس سچویشن میں تو ایکسپٹ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے نیوکلیئر پروگرام ان کے لیے، لیکن اس میں خورشید قصوری صاحب اسرائیل کو روکنا کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت عالمی برادری کے لیے، کیونکہ اسی طرح کا بیانیہ، اسی طرح کا رویہ جو ہے وہ بھارت کا بھی ہے، اور پھر کہیں نہ کہیں جو پاکستان اور بھارت کے درمیان صورتحال رہی اس میں انڈو اسرائیل نیکسس کا بھی جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. تو اس کو آپ اس طرح کے رویوں کو، اس طرح کے بیانیوں کو روکنا کتنا بڑا چیلنج جو ہے وہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک انڈیا والا معاملہ ہے نا، بدنصیبی سے مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ ایک دنیا کی امیدیں تھیں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جب لیگ آف نیشنز بنی ہے کہ جی کچھ امن ہوگا، رول بیسڈ آرڈر ہوگا. وہ فیل ہو گیا جب ایبسینیا پہ اٹیک کیا اٹلی نے اور دیگر معاملات کیے. اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر بنا، تو یہ امید تھی کہ اس سے سیکھا جائے گا، رولز بیسڈ آرڈر آئے گا. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ساری پاور سیکورٹی کونسل کو چلی گئی. تو جو انٹرنیشنل موریلٹی ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے جنرل اسمبلی میں، لیکن طاقت دے دی گئی ساری ان امپورٹنٹ میٹرز بیئرنگ آن لا اینڈ آرڈر، لا آن سیکورٹی، وہ دے دی گئی سیکورٹی کونسل کو. اور وہاں ایک اگر پرماننٹ ممبرز میں ویٹو کر دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ریزلٹ یہ ہوا کہ وہ امیدوں پہ تو آہستہ آہستہ پانی پھرتا گیا، اور اب کہانی یہ بن گئی ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اگر ہندوستان یہ کر سکتا، الحمدللہ وہ نہیں کر سکا. حالانکہ اگزامپل وہ اسرائیل کا ہی دیا کرتے تھے ان کے اندر ملک میں
کہ اگر اسرائیل کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. پہلی بات تو ہے کہ وہ اسرائیل نہیں ہے اور ہم فلسطین نہیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2, وی آر اے نیوکلیئر پاور. تو اس لیے اس کا ایک نتیجہ مجھے اب یہ نکل رہا ہے کہ دنیا اس نتیجے پہ پہنچے گی کہ نیوکلیئر ویپنز رکھنا بڑا ضروری ہے, اور ایسے ملک جو کہ ایکوائر بھی کر سکتے ہیں, جن پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, جیسے کوریا ہے, جاپان ہے, جرمنی ہے, وہاں بھی ایسی آوازیں آہستہ آہستہ اٹھنی شروع ہوں گی کہ بھئی ہم کیوں اپنے پہ پابندی لگائے رکھیں. اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو نان پرولیفریشن ریجیم بڑی ایفرٹ سے آئی تھی وہ ختم ہو جائے گی, اس کو بڑا دھکا لگے گا, کیونکہ پھر تو یہی ہو گیا کہ اگر ملک آپ کو لگتا ہے وہ ہاروں کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ جو ساری ایکسرسائز تھی, اس کا ایک مقصد ابھی یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کا مقصد ایران پر دباؤ بڑھانا تھا کہ وہ پریشر اس کے اوپر آئے اور وہ جوہری معاہدے کی طرف جو ہے وہ چلا جائے یا اس ڈیل کو ایکسیپٹ کر لے. آپ کے خیال میں کیا ایسا ہو سکے گا؟ اگر تو یہ مقصد تھا تو جس قسم کی کلنگ ہوئی ہے نا, ٹارگیٹڈ کلنگ, ایک تو مجھے حیرانی ہے, ایران پہ حیرانی ہے کہ بھئی یہ تو کلیئر ہو رہا تھا کہ وہ حملہ کرنے والے ہیں. اب کچھ ایرانی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہم تو توقع نہیں کر رہے. توقع کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اس نے نیو یارک ٹائم نے سٹوری چھاپ دی تھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نان اسینشل پرسنل کو کہا تھا کہ واپس امریکن جو ہے واپس نکل جائیں سارے ایریا سے. تو ہر بندے کو نظر آ رہا تھا کہ حملے کا وقت قریب آ رہا ہے. تو اس لیے اس نے ان کے جو ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ, ان کے وہ جو ہے ریپبلکن گارڈ, اسلامک ریپبلکن گارڈ, پھر ریولوشنری گارڈ جی ہے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل باقری, تو بڑی حیرانی کی یہ بات ہے کہ یہ کیسے اتنی آسانی سے ان کو دسترس حاصل ہوئی, اتنی زبردست انٹیلیجنس تھی. اور یہ اسرائیل کی, اور یہ کہ یہ ٹوٹل فیلئر تھا ایران کی انٹیلیجنس کا کہ وہ اپنے ٹاپ آفیسرز کو نہیں بچا سکے. دے شوڈ ہیو بین انڈر گراؤنڈ. اب میری تو عقل میں یہ بھی نہیں آ رہا. تو جس طرح وہ اس کا ایک شاک افیکٹ ہوگا ایران میں, جس کے نتیجے میں سر دست ایران کو کچھ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی ٹاپ آپ بندے مار دیں اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور وہ سمجھے کہ جی آپ نے پریشر بڑھا لیا ہے. تو یہ راؤنڈ تو ابھی ہوگا, اس میں دیکھا ہی جائے گا کہ نقصان کیا کر سکتا ہے ایران. اگر تو انہوں نے زیادہ تر تھرو دا سو کالڈ آئرن ڈوم روک لی ان کی میزائلز اور ان کے جو بھی پروجیکٹائلز یا ان کی ڈائریکشن میں پھینکیں گے, تو پھر ان کا اور مزید کانفیڈنس بڑھ جائے گا. لیکن آئی کانٹ پریڈکٹ ناؤ. ایک چیز کلیئر ہے کہ رشیا اور چائنا کے بھی انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ اسرائیل جو چاہے کر دے, کیونکہ اٹ ول بی ریگارڈ ایز امریکاز وکٹری. تو کیونکہ ان کے انٹرسٹ اتنے ملے ہوئے وہاں پر آپ کو صورتحال جو ہے وہ مختلف رہ گی. کو لگتا ہے یہ جو گیون دا سینیریو اور یہ آئیڈیالوجی جو کہ اسرائیل اور انڈیا کی ہے, پاکستان کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان ہیز ٹو بی آن ہز گارڈ. الحمدللہ ہماری ڈیفنس فورسز, ہماری جو آرمی ہے, ایئر فورس, انہوں نے پروو کیا بھی ریسنٹلی they are on their guard, they are ever ready, they are battle hardened. تو وہ تو میرا خیال ہے ہم لوگ رہیں گے, لیکن ہمیں ڈپلومیٹکلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آہستہ آہستہ اگر اسرائیل کو یہ اجازت مل گئی تو دوسرے ملکوں کی باری بھی آ سکتی ہے اس ایریا میں. پہلے سب سے بڑا یہ جو عرب گلف سٹیٹس ہیں, ان کے لیے ایران بہت بڑی تھریٹ تھی. یہ سمجھتے تھے کہ ایران ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے, لیکن اب تو اسرائیل ول ایمرج ایز اے تھریٹ. اگر اس کو روکا نہیں جاتا دنیا میں, یورپ میں تو آلریڈی کچھ ملکوں نے اب ریئیکٹ کرنا شروع کیا ہے, تو وی شوڈ ٹیک ایڈوانٹیج آف دس. اور یہ جو بڑے ملک ہیں اسلامی دنیا کے, انڈونیزیا, پاکستان, ترکی, اور یہ جو 3 امپورٹنٹ گلف سٹیٹس ہیں, ان کو اپنی ڈپلومیٹک لیوریجنگ بھی کرنی چاہیے اور اکٹھے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, چاہے وہ OIC کے پلیٹ فارم سے کریں یا کسی اور پلیٹ فارم سے. I am not at all advocating another group. I am saying کہ یہ مسلم کنٹریز جو امپورٹنٹ ہیں, چاہے وہ گلف کی ہیں یا گلف سے باہر ہیں,
جن کے تعلقات امریکہ سے اچھے رہے ہیں, ویسٹ سے اچھے ہیں, they should play an important and a proactive diplomatic role. ان کا آپ کو لگتا ہے کردار ہو سکتا ہے. بہت شکریہ خورشید قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی پروگرام ایک بریک شامل کریں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.